بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ ہدایت فوراً مل جاتی ہے، مگر اب مجھے اندازہ ہوا کہ ہدایت فوراً نہیں ملتی۔ سب سے پہلے ہمارا دل دنیا سے بیزار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارے گناہ ہمیں بے چین کرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ہماری نمازوں اور اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، جب ہم رب کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ہدایت ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اللہ سے دن رات دعائیں مانگنی پڑتی ہیں۔ جب بھی ہدایت مانگنی پڑتی ہے تو دل سے اسے پکارا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، اس کے آگے گڑ گڑایا جاتا ہے، تب جا کے اللہ کی ہدایت ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، رات میں اپنے نرم نرم اور گرم گرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی محبت مانگی جاتی ہے، اس سے ہدایت مانگی جاتی ہے، تبھی جا کے اس کا قرب اور اس کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اس کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ تو بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا انشاءاللہ۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا، وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ چاہتا ہے
تبھی تو تمہارے منہ پہ دعا جاری ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے۔ یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہم پہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کی تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ اپنے در پہ لاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر کیسے رد کر سکتا ہے؟ اس رب نے تمہیں دتکارا ہے، نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہے محض وقتی آندیاں۔ تمہیں اپنی قربت سے نوازنے کو ہی تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اس سے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب اس کے لیے وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنی زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو،
وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم کو آزمایا نہ جائے گا؟ جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جس نے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اس سے نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔